ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق رات کو شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ آپ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں شہر کے لوگوں کی حالت کا جائزہ لیتے تاکہ کوئی بھی مصیبت زدہ یا بھوکا نہ سوئے۔ ایک رات جب آپ ایک محفوظ علاقے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑے سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ عمر کا حساب لے، وہ ہماری فکر نہیں کرتا، نہ ہمیں خوشحال بناتا ہے اور نہ ہماری مدد کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی سوچا کہ یہ عورت مجھے نہیں جانتی، اس لیے اس نے مجھے ہی الزام دیا ہے۔ آپ نے اپنی آواز بدل کر اس سے پوچھا، اماں تم عمر سے اتنی شکایت کیوں کرتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت بولی، میں بوڑھی اور مجبور ہوں، میری کوئی مدد نہیں کرتا اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، مگر عمر کو میری کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ آپ فوراً بیت المال گئے اور ایک بورا بھر کے آٹا، کھجور اور دوسری ضروری چیزیں اٹھائی۔ پھر آپ نے غلام اسلم سے کہا، چلو مجھے یہ سامان اس عورت کے گھر تک لے جانا ہے۔ اسلم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بورا میں اٹھا لیتا ہوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور کہا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ نے خود بورا اٹھایا اور اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے آٹا نکالا اور چولہا جلایا۔ جب آگ بھڑکی تو دھواں آپ کی داڑھی سے ٹکرایا، مگر آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر روٹیاں سینکتے رہے۔ وہ بوڑھی عورت حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ جب روٹیاں تیار ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے بچوں کو کھلایا۔ جب بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ تب بوڑھی عورت بولی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، تم عمر سے بہتر آدمی ہو، کاش عمر بھی ایسا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور عزت کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اسلم نے کہا، امیر المومنین، آپ نے اس عورت کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی عمر ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میں اسے بتا دیتا تو میری عبادت ریا بن جاتی۔ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف اس کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانیت اور ذمہ داری کا عظیم مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک لیڈر کا اصلی کام صرف حکم چلانا نہیں بلکہ اپنی رعایا کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی شفقت اور انسانیت کا جذبہ نصیب کرے، آمین۔